بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العلي العظيم معزز حضرات آپ تمامی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ حضرات میری آواز اپنے کانوں سے سماعت کر رہے ہیں تو آپ حضرات جتنا جلد ہو سکے محفل پاک کے اندر تشریف لائیں اور ثواب دارین حاصل کریں اس لیے کہ محفل پاک کی آغاز باضابطہ طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مقدس سے شروع ہو چکی ہے بس انتظار ہے کہ آپ حضرات محفل پاک کے اندر تشریف رکھیں اور اپنے نام اعمال میں نیکیاں اکٹھا کریں برادر ملت اسلامیہ جس کام کو کرنے سے پہلے قرآن مقدس کی تلاوت کی جاتی ہے بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں برکتیں نازل کر دیتا ہے سبحان اللہ معزز حضرات اور یہ محفل پاک وہ محفل ہے جس محفل کے اندر صرف انسان ہی نہیں بلکہ اس محفل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی آیا کرتے ہیں کہ سبحان اللہ اور جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر
جہاں اللہ تبارک و تعالی، جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں پر حضور کی محفل سجائی جاتی ہے، اس محفل کے اندر انسان تو انسان، اللہ کے فرشتے بھی آیا کرتے ہیں، اور میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ اس محفل کے اندر حضور بھی آتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ اور ہم لوگ حضور کو چاہنے والے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، اور فرمایا گیا کہ جب انسان اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کر لیتا ہے اور اپنے سینے کے اندر حضور کی محبت بسا کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اس انسان کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز حضرات، اسی نبی کی محفل میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، اور اس محفل کے اندر اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا جائے گا۔ فرمایا گیا کہ جہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں پر اللہ کے فرشتے بھی باادب بیٹھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں اور ملاحظہ فرماتے ہیں، اور یہی دیکھتے ہیں کہ اس محفل کے اندر اللہ کے کتنے بندے آئے ہیں، اور اس محفل کے اندر کتنے بندے نہ آ سکے، کتنے بندے محفل پاک سے محروم رہ گئے۔ تمام چیزوں کو اللہ کے فرشتے دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے مولا، میں فلاں بستی کے اندر گیا، وہاں پر تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا، اور اس ذکر کے اندر، اس محفل کے اندر تیرے محبوب بندے بیٹھے تھے، اور تجھے یاد کر رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ تیرے محبوب کو بھی پکار رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ معزز حضرات، جب انسان کوئی کام کرتا ہے اور کوئی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتا ہے، تو فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام میں برکتیں نازل کر دیتا ہے۔ معزز حضرات، جب انسان بسم اللہ شریف پڑھتا ہے اور بسم اللہ شریف پڑھ کر کوئی کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے کام میں میرے فرشتے مدد کے لیے جایا کرتے ہیں۔ معزز حضرات، تو ابھی محفل پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن مقدس سے شروع کیا گیا ہے۔ وہ قرآن مقدس جو دنیا کے اندر تمام کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل و اعلیٰ بنایا ہے، صرف دنیا ہی کے اندر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی کتابیں دنیا میں بھیجا ہے، جتنی کتابیں اللہ نے بنیاد نازل کیا ہے، چاہے وہ توریت ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ انجیل ہو، سب کتابوں میں اگر کوئی کتاب افضل و اعلیٰ کتاب ہے تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مقدس۔ سبحان اللہ۔ قرآن مقدس وہ کتاب ہے جسے پڑھ کر انسان دنیا میں بھلائی حاصل کرتا ہے اور میدان محشر میں کامیاب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مقدس وہ کتاب ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میری امت میں سے کوئی امت، اللہ کے بندے میں سے کوئی بندہ اگر ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 10 نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب کوئی انسان الف لام میم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 30 نیکی عطا کر دیتا ہے۔ معزز حضرات، بلکہ انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، میں قرآن کو کیسے پڑھوں گا، مجھے قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے۔ اور دیکھا گیا ہے کہ جس انسان کو قرآن پڑھنے نہیں آتا وہ انسان قرآن کو چھوتا بھی نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ اگر کسی انسان کو قرآن پڑھنا نہ جائے، قرآن پڑھنا نہ آتا ہو تو انہیں چاہیے کہ وضو کرے اور اس قرآن مقدس کو سینے سے لگائے، تاکہ پتہ چلے گا، کتابوں کے اندر آیا ہے کہ جب انسان قرآن کو سینے سے لگاتا ہے وہ بھی ثواب پاتا ہے، جو انسان قرآن کو چومتا ہے وہ بھی ثواب پاتا ہے، جو انسان قرآن سے محبت رکھتا ہے وہ بھی ثواب پاتا ہے، جو انسان قرآن کو سینے سے لگاتا ہے وہ بھی ثواب پاتا ہے، جو انسان باوضو ہو کر قرآن مقدس کو چھوتا ہے وہ بھی ثواب پاتا ہے، جو انسان قرآن مقدس کو آنکھوں سے لگاتا ہے وہ بھی ثواب پاتا ہے، جو انسان قرآن مقدس کو آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ بھی ثواب پاتا ہے۔ بلکہ یہی وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے سے بھی ثواب، جس کو دیکھنے سے بھی ثواب، جس کو چومنے سے بھی ثواب، جس کو سینے سے لگانے سے بھی ثواب، جس سے محبت رکھنے سے بھی ثواب، جس سے تعلق رکھنے سے بھی ثواب، جس سے رشتہ رکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے کہ سبحان اللہ۔ اور قرآن مقدس کے علاوہ
دنیا کے اندر کوئی کتاب ہمیں کامیاب نہیں کر سکتی. دنیاوی اعتبار سے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آخرت کے لیے اگر آپ کو کامیابی کوئی کتاب دلائے گی تو کوئی اور کتاب نہیں بلکہ قرآن مقدس کامیابی کرے گی. کہ سبحان اللہ. معزز حضرات، قرآن مقدس سے محفل پاک کی آغاز کیا گیا اور فرمایا گیا جہاں پر قرآن مقدس کی تلاوت کی جاتی ہے فرشتے اس قرآن مقدس کو غور سے سنتے ہیں اور ہر ایک لفظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن مقدس سے جب انسان محبت کر لیتا ہے، قرآن مقدس کو جب انسان دنیا کے اندر زیادہ تلاوت کرتا ہے تو دنیا کے اندر ہم جو کتاب کو دیکھتے ہیں تو مجھے کتاب کی شکل میں نظر آتا ہے. قرآن کو ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کتابی شکل میں نظر آتی ہے، لیکن قربان جائیے جب میدان محشر قائم کیا جائے گا، جب ہر انسان قبر کے اندر موجود ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے سوال کرے گا اور جنت دوزخ جانے کا فیصلہ سنایا جائے گا، تو جب جہنمی انسان کو اللہ کے فرشتے جہنم میں لے کر جا رہے ہوں گے اس وقت قرآن سامنے آئے گا اور کہے گا اے میرے فرشتے سنو، یہ جو بندے کو تو جہنم کی طرف لے کر کے جا رہا ہے اسے جہنم میں مت لے جاؤ، بلکہ فرشتے عرض کریں گے اے قرآن یہ تو جہنمی ہے، میں اسے جہنم میں کیوں لے کر کے نہ جاؤں؟ وہ قرآن کہتا ہے، وہ قرآن اس وقت انسانی شکل میں ہوگا اور قرآن کہتا ہے کہ اے اللہ کے فرشتے میں مانتا ہوں کہ یہ انسان گنہگار ہے، لیکن وہ انسان ہے جو دنیا کے اندر مجھے پڑھا کرتا تھا، مجھ سے محبت کیا کرتا تھا، مجھے سینے سے لگایا کرتا تھا، تو میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ جو مجھے پڑھے، جو مجھے تلاوت کرے، جو مجھے سینے سے لگائے، جو مجھے آنکھ سے لگائے، جو مجھ سے محبت کرے، اسے میں جہنم میں کیسے جاتے دیکھ سکتا ہوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو اللہ. قرآن کو پڑھیے، اس لیے کہ قرآن کو پڑھنے سے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور میدان محشر میں بھی کامیاب ہوتا ہے. اس لیے کہ قرآن تو دنیا میں کتاب کی شکل میں ہے، لیکن اب جب قبر میں آپ جائیں گے آپ سے سوال و جواب کیا جائے گا، اس وقت آپ کو گناہ معاف کرانے کے لیے اگر آپ دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کیے ہوں گے تو وہ قرآن بخشش کروا کر آپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے داخل ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. معزز حضرات، کتاب قرآن مقدس ہی ایک ایسی کتاب ہے جو پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے. قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو ملاحظہ فرمائیے، اگر کسی انسان کے یہاں کوئی کسی مسلمان کے دروازے پر کوئی انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کے دروازے پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. کسی مسلمان کے یہاں کسی کے گھر میں اگر بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس موقع سے قرآن کی تلاوت کرواتے ہیں. اور انسان جب نماز میں ہوتا ہے تو قرآن کو پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. جب انسان نماز سے باہر ہوتا ہے تو قرآن کو پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو بھی پیدا کیا ہے، رات کو بھی پیدا کیا ہے. کسی ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کسی ملک میں رات ہوتی ہے تو کسی ملک میں دن ہوتا ہے، بلکہ فرمایا گیا کسی ملک میں نماز فجر کا وقت ہوتا ہے تو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، کسی ملک میں نماز عصر کا وقت ہوتا ہے تو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، کسی ملک میں نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے تو کسی ملک میں نماز عصر کا وقت ہوتا ہے، کسی ملک میں نماز مغرب و عشاء کا وقت ہوتا ہے. اور ہر نماز میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. قرآن وہ کتاب ہے، کوئی ایسا گھنٹہ نہ گزرتا ہوگا جس میں قرآن کی تلاوت نہ کی جاتی ہو، کوئی ایسا لمحہ نہ گزرتا ہوگا جس میں قرآن کی تلاوت نہ کی جاتی ہو، کوئی ایسا سیکنڈ نہ گزرتا ہوگا جس میں قرآن کی تلاوت نہ کی جاتی ہو. ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ قرآن تلاوت کی جاتی ہے. اس لیے تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کم و بیش 1,40,000 یا تقریباً 2,40,000 انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کو دنیا میں
طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر قرآن نازل کیا ہے تو وہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کتابوں میں افضل والا بنایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس طرح تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ حضور ہے اسی طریقے سے حضور کو جو نازل کیا گیا قرآن وہ تمام کتابوں میں افضل والا کتاب ہے. کہ سبحان اللہ. معزز حضرات دنیا کے اندر بے شمار کتابیں اللہ رب العزت نے پیدا بھیجا اور 4 کتاب مشہور ہے. پہلا توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا. دوسرا زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کیا گیا. تیسرا انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا. اور چوتھے قرآن مقدس جو ہمارے حضور پر نازل کیا گیا. سبحان اللہ. معزز حضرات آج تک دنیا میں جتنی کتابیں آئیں سب کتاب دنیا سے نیست و نابود ہو گئی. توریت دنیا میں آئی توریت دنیا سے نیست و نابود ہو گئی. زبور دنیا میں آئی دنیا سے نیست و نابود ہو گئی. انجیل دنیا میں آئی دنیا سے نیست و نابود ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ توریت کو اللہ نے اپنے سینے میں نہیں لیا تھا جس کی وجہ سے وہ دنیا سے نیست و نابود ہو گیا. اللہ نے انجیل کو اپنے ذمہ میں نہیں لیا جس کی وجہ سے دنیا سے نیست و نابود ہو گیا. اللہ نے زبور کو اپنے ذمہ داری میں نہیں لیا جس کی وجہ سے دنیا سے وہ چلا گیا. لیکن قربان جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کو نازل فرمایا تو قرآن نے اعلان کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں. کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس چیز کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے گویا اس چیز کو کوئی انسان بدل سکتا ہے نہیں بدل سکتا ہے. جس چیز کا ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے اس چیز کو کوئی گھٹا نہیں سکتا کوئی بڑھا نہیں سکتا. اس لیے شعر کہتا ہے مٹ گئے مٹ جائیں گے ادا تیرے نہ مٹے گا نہ مٹا ہے کبھی چرچا تیرا. معزز حضرات قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس طرح پہلے دن نازل کیا گیا اسی طرح آج بھی ہے اور صبح قیامت تک اسی طرح رہے گی. اس لیے اللہ نے خود کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی ذمہ داری ہے ہم ہی اس کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں. معزز حضرات جب دنیا میں توریت آئی تو ہم نے توریت سے پوچھا ہے توریت اللہ نے تجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ توریت جواب نہ دے سکا. پھر میں نے انجیل سے پوچھا اے انجیل اللہ نے تجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ انجیل نے بھی جواب نہ دے سکا. پھر ہم نے زبور سے پوچھا کہ اے زبور تو دنیا میں کس لیے آیا؟ وہ بھی جواب نہ دے سکا. پھر میں نے انجیل سے کہا اے انجیل اللہ نے تجھے دن میں بھیجا کہ رات میں بھیجا؟ جواب نہ دے سکا. پھر میں نے انجیل سے پوچھا اے انجیل اللہ نے تجھے دن میں بھیجا یا رات میں بھیجا؟ وہ بھی جواب نہ دے سکا. پھر میں نے زبور سے پوچھا اے زبور اللہ نے تجھے دن میں بھیجا یا رات میں بھیجا؟ وہ بھی جواب نہ دے سکا. پھر میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے من ہوا قرآن مجید میرا نام قرآن ہے. پھر میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو کس کے پاس آیا؟ تو قرآن کہتا ہے نزل علی محمد میں محمد کے پاس آیا. پھر میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تم کس لیے دنیا میں آیا؟ تو قرآن کہتا ہے ہدی للناس یعنی میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا. پھر میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو سب سوال کا جواب دیتا جا رہا ہے میں ایک اور سوال کرتا ہوں تو یہ بھی بتا دے کہ اللہ نے تجھے کس مہینے میں پیدا بھیجا ہے؟ تو کس مہینے میں دنیا میں آیا؟ تو قرآن کہتا ہے اے پوچھنے والا سائل پوچھ رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کب بھیجا ہے؟ اللہ نے ہمیں کس مہینے میں بھیجا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ اے لوگوں میں رمضان شریف کے مہینے میں نازل کیا گیا ہوں. کہ سبحان اللہ. پھر میں نے قرآن سے پوچھا پھر میں نے قرآن سے کہا اے قرآن تیرا نام کیا ہے؟ تو بتا دیا. کس کے پاس آیا؟ وہ بھی بتا دیا. کس لیے آیا؟ وہ بھی بتا دیا. کس مہینے میں آیا؟ وہ بھی بتا دیا. اے قرآن اب ذرا یہ بھی بتا دے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے دن میں بھیجا ہے یا رات میں بھیجا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے اے پوچھنے والا صاحب تو پوچھ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے دن میں بھیجا ہے یا رات میں بھیجا ہے؟ تو سنو اللہ کے قرآن ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یعنی میں رمضان شریف کے مہینے میں اور جو جب نازل کیا گیا ہوں وہ رات کوئی اور رات نہیں بلکہ لیلۃ القدر کی رات تھی. کہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بھیجا تو رات میں بھیجا. جب بھیجا وہ مہینہ رمضان کا اور رمضان کا مہینہ ساتھ ہی ساتھ لیلۃ القدر کی رات تھی.
माशाअल्लाह मुअज़्ज़ज़ फरमाया गया कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को रबीउल शरीफ के महीने में दुनिया में भेजा तो रबीउल शरीफ का मर्तबा बढ़ाया। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को रमजान में नाजिल किया तो रमजान शरीफ का मर्तबा बुलंद हो गया। कहीं सुभान अल्लाह। हज़रात, कोई अगर पूछे कि रमजान शरीफ का मर्तबा कैसे बढ़ा तो इसका जवाब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसी रमजान में कुरान नाजिल किया है। फिर आपसे कोई अगर पूछे कि रबीउल शरीफ का महीने इसका मर्तबा कैसे बुलंद हुआ तो आपका जवाब होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों के सरदार को इसी महीने में नाजिल किया, जिसकी बरकत से यह महीना अफजल व आला हो गया। सुभान अल्लाह।